بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں کنٹریبیوٹری ایجڈ پیرنٹ ویزا سب کلاس 864 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، کوسٹ، ڈیوریشن، ایلیجیبلٹی، پروسیسنگ ٹائم، ایج، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپتھ، کینسلڈ ویزا، بینیفٹس، ڈاکومنٹس، اپلائی، کریکٹر ڈاکومنٹس، نیو بورن چلڈرن۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت آسٹریلین رہائشی یا پی آر یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے والدین آسٹریلیا میں مستقل رہائش کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس ویزے سے پہلے آپ کے والدین سب کلاس 884 حاصل کر چکے ہوں یا کہ ہولڈر ہوں۔ ٹیمپرری ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بعد اس ویزے کی فیس ڈبل ہو جاتی ہے، جو کہ دو الگ حصوں یا ویزوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ سب کلاس 804 کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی آدھی فیس دینی ہوگی، لیکن اس ویزے کا جواب کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی فیس پر ہیڈ 19,750 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے، اور یہ فیس انسٹالمنٹ میں ادا کرنی ہوتی ہے اور قسطوں میں جمع کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اسسمنٹ، پولیس اور بائیو میٹرک سرٹیفکیٹس کو الگ سے فیس چارج ہوتی ہے، اور انشورنس آف سپورٹ بھی حاصل کرنا ہوگا جس میں بونڈز بھی شامل۔ بہت کم درخواستیں، اس لیے ایگزیکٹ ٹائم کا میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے وقت میں جواب آ جائے گا۔ اس کی مدت یعنی میعاد 2 سال ہوتی ہے۔ اب میں اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا کوئی بچہ لازماً آسٹریلین رہائشی ہو، پی آر ہو یا نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو، آپ اتنے عمر رسیدہ ہوں کہ زندگی بسر کرنے کے لیے پینشن ملتی ہو، آپ کے سارے بچوں میں سے آدھے یا سارے کے سارے بچے آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوں سوائے دوسرے ممالکوں کے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو لازماً اسپانسرڈ کیا ہو، یوزلی یہ آپ کا بچہ ہو، یعنی اسپانسر جس کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو، آسٹریلین رہائشی ہو اور آسٹریلین پی آر ہو یا ایلیجبل نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر ایک سے زیادہ والدین کو اسپانسر کر سکتے ہیں ویزے کے لیے۔ اسپانسر کے فائنینشیل اور دوسری رسپانسبلٹیز لاگو ہوں گی۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کم از کم 2 سال رہ سکتے ہیں سب کلاس 864 کے لیے۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھا دی۔ اب میں آپ کو ایج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی عمر اتنی ہو کہ پینشن ملتی ہو آسٹریلیا میں۔ یاد رکھیے کہ کم از کم عمر آپ کی 65 سال سے زیادہ ہو۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے
ہو اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو کینسلڈ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے کسی اور ویزا پر آپ کو ریفیوز یا کینسلیشن ملی ہے تو اس ویزے کے لیے بھی آپ ایلیجبل نہیں ہوں گے اور اسٹریٹ اوے ویزا مسترد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو کریکٹر ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایمبیسی آپ سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اوورسیز پولیس سرٹیفکیٹ، مکمل فارم 80 جس کو ہم پرسنل پرٹیکولر فار اسسمنٹ کہتے ہیں، جس میں کریکٹر اسسمنٹ شامل ہوتی ہیں، فارم 1221 جس کو ہم ایڈیشنل پرسنل پرٹیکولرز انفارمیشن کہتے ہیں، آپ کا اسپانسر اور فیملی ممبرز جن کی عمر 16 سال یا 16 سال سے زیادہ ہوں اور ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو لازمی سارے ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں، اور ایم پی سی کے کہنے پر انٹرویو میں شرکت۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ اب میں آپ کو نیو بورن چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب درخواست آپ نے جمع کی ہو اور فیصلہ آنے سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے تو آپ نے فارم 1022 جس کو ہم نوٹیفیکیشن آف چینجز ان سرکمسٹانسز کہتے ہیں مکمل کر کے بھرنا ہے۔ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ بھی جمع کرنا ہے۔ جب ایمبیسی کو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ ملے گا تو بچے کو بھی ویزا کی درخواست میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن ایمبیسی بچے کی ہیلتھ کی چیکنگ کی درخواست ضرور کرے گی، اور اگر بچے کی پیدائش آسٹریلیا میں ہوئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور اس کی پیدائش کے وقت ہی ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ ویزے کے لیے ایلیجبل ہیں تو بچے کی پاسپورٹ کی کاپی ضرور مہیا کرنی ہوگی۔ فیصلے سے اور نیو بورن چائلڈ کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ویزا سب کلاس 884 ہے یا ایکسپائر ہونے میں 28 دن باقی ہیں تو فارم 47 PT بھرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو فارم 47 PA بھرنا ہے، اور اسپانسر نے فارم 40 بھرنا ہے، اور یہ تمام درخواستیں انگلش میں بھرنی ہیں اور اس کے ساتھ تمام کاغذات اور فیس بھی بھرنی ہے، اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ کے آفس میں جمع کروانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔
آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔